اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ پارہ نمبر 10 سورۃ توبہ آیت نمبر 43 ہے۔ اس سے چند آیات بینات پہلے اور اس سے چند آیات بینات بعد میں اللہ پاک نے غزوہ تبوک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی پہلو کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب تیاری ہو رہی تھی غزوہ تبوک پر جانے کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو یہ حکم نامہ جاری فرمایا کہ تیار ہو جاؤ، سوائے بچوں کے، سوائے خواتین کے، سوائے بیماروں کے اور سوائے معذوروں کے، سوائے عمر رسیدہ افراد کے، باقی جتنے بھی جوان صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے تیار ہو جاؤ مجاہدین۔ تو اس وقت کئی منافق قسم کے لوگ جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے انہوں نے عذر پیش کر دیے کہ میں بیمار ہوں، مجھے فلاں کام ہے، مجھے فلاں کام ہے۔ ایک ان میں منافق تھا جو بڑا متقی پرہیزگار، بڑا عبادت گزار، بڑے لمبے لمبے سجدے کرتا تھا، لیکن جنگ جہاد کے معاملے میں بڑا ڈرپوک تھا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے رسول، آپ کو پتہ بھی ہے میرے مزاج کا، میں کتنا متقی پرہیزگار ہوں اور میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، شام کی جو عورتیں ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سارا نقصان ہو جائے اور میری ساری نمازیں ضائع ہو جائیں، میرے سارے روزے ضائع ہو جائیں ان کا حسن و جمال دیکھ کر۔ میں بڑا عاشقانہ مزاج رکھتا ہوں۔ اس طرح کے بہانے بنا کر منافق لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازتیں لے رہے تھے۔ تو اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا عفا اللہ عنکا، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے۔ لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے؟ یہ ایک ظاہری کیفیت ہے، حقیقت میں معاملہ کچھ اور ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ عرب کا ایک محاورہ ہوتا تھا کہ جب کسی کو عزت دینی ہوتی تھی تو اس وقت اس کو پہلے لفظ بولتے تھے کہ عفا اللہ عنکا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، یہ کام کیوں کر دیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ نے ان منافقوں کو اجازت کیوں دی ہے؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو دنیا پر واضح ہو جاتا کہ آپ کے ساتھ مخلص کون ہے اور آپ کے ساتھ منافقت کون کرتا ہے۔ عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ لما اذنتا، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی ہے؟ حتی یتبین لکا، یہاں تک کہ یہ لوگ ظاہر ہو جاتے آپ کے سامنے، الذین صدقوا، کہ کون لوگ اپنے عذر پیش کرنے میں سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ کو معلوم ہو جاتا کہ جھوٹے کون ہیں، یعنی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون عذر صحیح پیش کر رہا ہے اور کون جان بوجھ کر بہانے بنا رہا ہے۔ کیونکہ منافق جو ہے یہ جنگ اور جہاد سے بہت چالو ہے، بس یہ کہتا ہے کہ میری جان بچے، مجھے کچھ نہ ہو، بس بندہ بتائے کہ تو نے مرنا نہیں ہے، تو نے مرنا ہے تو گھر میں بیٹھے بھی مر جانا ہے، اور نہیں مرنا تو میدان جہاد میں بھی جا کے نہیں مرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے شہ زور اور بڑے دلیر صحابی تھے اور بڑے سپہ سالار تھے۔
اکثر جنگوں میں، اکثر غزوات میں حضرت خالد بن ولید نے شرکت کی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ سے ان کو لقب ملا تھا سیف اللہ، جس کا معنی ہے اللہ کی تلوار۔ بڑی ان کی خواہش تھی کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو، لیکن جب ان کا وقت آیا تو بستر علالت پر وقت آیا تھا۔ نئی موت آئی تو میدان جہاد میں بھی نہیں آئی، اگر آئی ہے تو بستر علالت پہ آ گئی ہے۔ تو موت ایک برحق ہے۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے ان مسلمانوں کی جو میدان جہاد میں جاتے ہیں، اگر وہاں سے بچ کر واپس آتے ہیں تو غازی بن جاتے ہیں، اگر مر جاتے ہیں تو شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں۔ مسلمان کے لیے تو کمی اور گھاٹا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو پتہ چل جاتا کہ آپ کے ساتھ مخلص کون ہے اور آپ کے ساتھ منافقت کون کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لا یستأذنک، نہیں وہ آپ سے اجازت مانگتے۔ کون؟ الذین یؤمنون باللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور جن کا آخرت پر بھی یقین ہے۔ وہ اجازت آپ سے نہیں مانگتے کہ یا رسول اللہ ہمیں جہاد پر جانے سے رخصت دے دیں، وہ کوئی بہانے نہیں بناتے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تن مار دیواں میں من وار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی موقع ملے، ہم حضور کے قدموں کی دھوڑ پر قربان ہو جائیں۔ کون لوگ اجازت نہیں مانگتے؟ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جن کا اللہ اور آخرت کے دن پر یقین ہے، ایمان ہے، وہ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد پر جانے کی اجازت آپ سے نہیں مانگتے، وہ رخصت نہیں مانگتے، بلکہ ان کا تو دل چاہتا ہے ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ بھی، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگاروں کو جانتا ہے کہ ان میں متقی کون ہے، ان میں پرہیزگار کون ہے۔ انما یستأذنک، صرف اور صرف آپ سے وہ لوگ اجازت مانگتے ہیں، وہ لوگ آپ سے رخصت مانگتے ہیں، الذین لا یؤمنون باللہ، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جن لوگوں کا اللہ پر یقین نہیں ہے، وہ لوگ آپ سے بہانے بنا کر اجازت مانگتے ہیں۔ والیوم الآخر، اور جن کا آخرت پر بھی یقین نہیں ہے، وہ بھی آپ سے بہانے اور عذر پیش کر کے آپ سے وہ اجازت مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں رہنے دیجئے، ہمیں نہ لے کے جائیے، ہمارے گھر کے افراد ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری کھیتیاں ہیں، ہمارا فلاں کام ہے، ہمیں نہ لے کے جائیے۔ تو وہ لوگ جن کا اللہ پر یقین نہیں، جن کا آخرت پر یقین نہیں، وہ لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں نہ لے کے جائیے۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، بظاہر نمازیں بھی پڑھتے تھے، بظاہر روزے بھی رکھتے تھے، لیکن اندر سے منافق تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ہیں اسلام کے بارے میں۔ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ، اور جو ان کے دلوں کے اندر شک ہے نا اسلام کے بارے میں، يَتَرَدَّدُونَ، وہ اس معاملے میں ڈاما ڈول ہیں، وہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، کیا کریں ہم، وہ حیران ہیں اس معاملے میں۔ جن لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کے بارے میں شبہات ہیں، تو مسلمان جو پکا مسلمان ہے، جس نے اپنے دل سے کلمہ پڑھا ہے، وہ اسلام کے بارے میں شک نہیں کرتا، کیونکہ خدا فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو مسلمان تو مخلص ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اے میرے حبیب علیہ السلام، اگر ان کا ارادہ ہوتا آپ کے ساتھ جہاد پر جانے کا، غزوہ تبوک میں جانے کا اگر ان کا ارادہ ہوتا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو تیاری کی ہوتی، انہوں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی ہے۔ تو ان کا شروع سے لے کر اب تک کچھ بھی تیاری نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا جنگ پر، جہاد پر جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا،
یہ ڈیری ڈھا کے بیٹھ گئے تھے، یہ بزدل اور ڈرپوک ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر ان کا کوئی ارادہ ہوتا جانے کا تو کچھ نہ کچھ تو تیاری کرتے۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ پاک کی ذات بابرکات کو ان کا جانا منظور ہی نہیں تھا، خدا کی ذات نے ان کا جانا پسند ہی نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے یہ دل سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے فَثَبَّتَهُمْ، تو خدا نے ان کو پست ہمت کر دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا، اور ان کو غصے کے ساتھ فرمایا گیا، ان کو تنبیہ کے طور پر کہا گیا بیٹھے رہو۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا، اور بیٹھے رہو، مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ، جاؤ جا کے بیٹھو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اور وہ بیٹھنے والے کون تھے؟ خواتین، معذور، بیمار، لنگڑے، اس قسم کے لوگ جو ان کا دل تو کرتا تھا جہاد پر جانے کے لیے، لیکن ان کو شرعی عارضہ تھا جس کی وجہ سے وہ ان کو جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ خواتین کو، لنگڑوں کو، بیماروں کو اور بوڑھوں کو، بچوں کو اجازت نہیں ملی تھی، تو خدا تعالیٰ نے ان منافقوں کو فرمایا جاؤ جا کے بیٹھو ان کے ساتھ اگر تم نے نہیں جانا تو۔ لو خرجوا فیکم، میں میرے حبیب علیہ السلام اگر وہ آپ کے لشکروں میں آ کے مل بھی جاتے، نکل بھی آتے، آپ کے ساتھ چلے بھی جاتے، تو انہوں نے جا کے جہاد نہیں کرنا تھا، انہوں نے جا کے جنگ نہیں کرنی تھی کافروں کے ساتھ۔ کیا کرنا تھا؟ ما زادوکم الا خبالا، انہوں نے تمہارے نقصان کے اندر جا کے اضافہ ہی کرنا تھا، انہوں نے تمہیں غلط فہمیاں ہی ڈالنی تھی، تمہارے درمیان انہوں نے فساد ہی پیدا کرنا تھا، اور تمہارے سامنے کافروں کی انہوں نے تعریفیں کرنی تھی اور مسلمانوں کی برائیاں انہوں نے تمہارے سامنے کرنی تھی۔ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اگر جانے کا ارادہ کر بھی لیتے تو انہوں نے اپنا جا کے کوئی اتھے وکھرا ہی کام کر کے بکھا دینا سی۔ لیکن وَلَا أَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، وہ صرف اور صرف انہوں کا کام تھا فتنہ ڈالنا، فساد ڈالنا، تمہارے صفوں کے درمیان خلل پیدا کرنا۔ وہ خلل پیدا کرنے کے لیے انہوں نے جانا تھا اگر جاتے تو، ورنہ گئے ہی نہیں۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اب بھی تمہارے اندر ان کے جاسوس جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگا رہے ہیں، اب بھی ان کے جاسوس یہاں موجود ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے کہ کون ظالم ہے اور کون عادل ہے۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ان آیات بینات میں منافقوں کی وہ نشانیاں بیان کی ہیں کہ جب جہاد کے موقع پر ان کی طرف سے ظاہر ہوتی ہیں، تو اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دلوں کے اندر جذبہ جہاد، غیرت اسلامی اور قوت ربانی پیدا کرنے کی خدا تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور منافقوں کے جراثیم سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ 1400 سال پہلے بھی کافروں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، اور آج بھی کافر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مثلا 1400 سال پہلے منافق مسلمانوں کی طرح کلمہ پڑھتے تھے، منافق مسلمانوں کی طرح نمازیں پڑھتے تھے، منافق مسلمانوں کی طرح روزے رکھتے تھے، منافق مسلمانوں کی طرح تلاوت قرآن کرتے تھے، سارے مسلمانوں والے کام کرتے تھے، لیکن ان کے ذریعے کافروں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ آج بھی مرزائی، قادیانی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے منکر مسلمانوں کی طرح نمازیں پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی طرح روزے رکھتے ہیں، مسلمانوں کی طرح مسجدیں بناتے ہیں، مسلمانوں کی طرح مدرسے بناتے ہیں، مسلمانوں کی طرح قرآن پڑھتے ہیں، لیکن یہود و نصارہ مرزائیوں قادیانیوں کے ذریعے آج بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنی چاہیے، اپنے اور بیگانے کی پہچان کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات ہم سب کو اپنے دین ایمان کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔